السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، نسبت بڑی چیز ہے۔ دراصل نسبت ہی چیزوں کی قیمت کا تعین کرتی ہے۔ آپ کبھی کریانہ کی دکان میں چلے جائیں تو وہاں اچھے چاول والی بوری میں جو پتھر ہوں گے وہ بھی چاولوں کے ریٹ پہ ہی تول رہے ہوں گے۔ جو مہنگی چیز کے ساتھ ہوگا پتھر، اس کا ریٹ مہنگی چیز کے حساب سے، اور جو سستی چیز کے ساتھ ہوگا اسی کے حساب سے تل جائے گا۔ اور جب وہی پتھر باہر پڑا ہے تو اس کی قدر و قیمت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عزیزو، اللہ جل شانہ کے یہاں قیمتی چیز ذات، برادری، بادشاہت، مال و دولت، حسن و وجاہت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ جو قبیلے ہیں، قوم برادری ہے، اس لیے بنائی کہ تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سب سے زیادہ اچھا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ عزیزو، تقوی والوں کے ساتھ رہنے والوں کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، غلام ابن غلام، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، تعلق بن گیا، اسلام قبول کر لیا، تو قدر و قیمت کتنی بڑھ گئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ بھی انہیں سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے، اور چلتے زمین پہ تھے، آہٹیں ان کے چلنے کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیے ابو لہب، رشتے میں تو سکا چچا، نسبت اچھی، لیکن وہ جڑ گیا دشمنوں کے ساتھ، بلکہ خود سب سے بڑا دشمن بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اس کی بربادی چڑھ گئی۔ اسی طرح ابو جہل کو دیکھیے، دشمن اعظم تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خود ذلیل و رسوا ہوا، مگر بیٹا اس کے نصیب جاگے اور اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، تو پھر وہ بھی جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ عزیزو، ہر وقت ہر آن اس چیز کی فکر کی جائے کہ میری نسبت اچھوں کے ساتھ ہو جائے، صالحین کے ساتھ ہو جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام، نبی زادے، خود نبی، والد نبی، دادا نبی، پردادا اولو العزم نبی، اللہ جل شانہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ عزیزو، جو صالحین کے ساتھ ملحق ہوگا، الحاق کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو بروں کے ساتھ جائے گا اس کی بھی بربادی آ جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مٹی کو سونگا، اس میں سے خوشبو آئی، پوچھا یہ خوبی کہاں سے آئی؟ مٹی نے جواب دیا، میں گلابوں کے ساتھ رہی ہوں۔ عزیزو، گلابوں کے ساتھ رہنے سے مٹی میں بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ اس لیے نسبت کی فکر کی جائے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رشتہ داری، تعلق، ہر چیز کوشش کی جائے کہ صالحین کے ساتھ ہو۔ ہم دعائے قنوت میں بھی روز کہتے ہیں کہ وَنَحْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیری نہیں مانے گا ہم بھی اس کی نہیں مانیں گے۔ تو بس اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ محبت صرف اللہ کی وجہ سے کی جائے، اور کسی سے دوری یا جدائی بھی اسی کی وجہ سے ٹالی جائے۔ دنیا اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے،
یا اس کی وجہ سے کسی کو چھوڑا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحبت صالحین نصیب فرمائے اور ہماری نسبت اہل اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔